اس شہر میں اپنے لیے مکان تعمیر کریں گے، گھر بنائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کے حبیب کا دیدار ہم کر سکیں، اور اگر دیدار نہ ہو سکا ہماری قبریں تو اس شہر میں بنے گی، کہیں اللہ کے حبیب جب گزریں گے ہماری قبروں کے پاس سے تو محبوب خدا کے قدموں کی جو دھول ہوگی وہ ہماری قبروں پہ پڑے گی، اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ ایک نام ہے طب اول حمیری، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنے ساتھ علماء لیے اور ایک سفر پہ نکلا۔ جب سفر پہ نکلا تو شہر مدینہ سے جب اس کا گزر ہوا، یہ حضور کی آمد سے یعنی حضور کے شہر مدینہ تشریف لانے سے 1000 سال قبل کا واقعہ ہے، اور روایات کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ جب وہ شہر مدینہ پہنچا اس نے ارادہ کیا کہ میں اس شہر کو فنا و برباد کر دوں، تباہ کر دوں، نیست و نابود کر دوں۔ تو اس کے ساتھ علماء تھے، 1000 کے قریب علماء کی تعداد تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں، یہ جو شہر ہے یہ کوئی عام شہر نہیں، یہ اللہ کے حبیب کا شہر ہے۔ جو اس وقت کے علماء تھے انہوں نے کہا، طب اول حمیری نے کہا ٹھیک ہے، میں شہر کو تباہ و برباد نہیں کرتا، چلو آگے سفر کرتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ بھئی آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں، ہم محبوب خدا کے اس دیار سے، اس شہر سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہا اس ارادے سے کہ اگر اس شہر میں سکونت اختیار کریں گے، اس شہر میں اپنے لیے مکان تعمیر کریں گے، گھر بنائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کے حبیب کا دیدار ہم کر سکیں، اور اگر دیدار نہ ہو سکا ہماری قبریں تو اس شہر میں بنے گی، کہیں اللہ کے حبیب جب گزریں گے ہماری قبروں کے پاس سے تو محبوب خدا کے قدموں کی جو دھول ہوگی وہ ہماری قبروں پہ پڑے گی، اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ 1000 سال پہلے یہ علماء کا نظریہ ہے۔ تو طب اول حمیری نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ نظریہ ہے تو پھر میں تمہارے لیے مکان تعمیر کرواتا ہوں۔ اور مکان کس طرح تعمیر ہوئے کہ اس نے سب علماء کے لیے مکان تعمیر کروائے۔ جو ان علماء کا سردار تھا اس کے لیے طب اول حمیری نے ڈبل منزل مکان تعمیر کر کے دیا، اور ایک خط لکھ کے دیا، کہا یہ خط میری طرف سے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ہے، یہ تم نے اپنی نسلوں میں اس خط کو چلانا ہے، جب حبیب خدا تشریف لائیں تو یہ میرا خط حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور یہ جو گھر میں نے ڈبل منزل بنایا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ ظاہراً میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن حقیقت میں یہ مکان حضور کا ہوگا۔ اس ارادے سے وہ مکان تعمیر ہوا، جو علماء کا سربراہ تھا اس کو وہ مکان دیا گیا۔ وہ خط کیا تھا جو طب اول حمیری نے لکھا؟ وہ خط تھا الی محمد ابن عبد اللہ و نبی اللہ رسولہ و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم من طبع الاول الحمیری۔ یہ خط محمد مصطفیٰ جو اللہ کے رسول ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، اس کی طرف ہے۔ اور کس کی طرف سے ہے؟ یہ طب اول حمیری کی طرف سے ہے۔ اما بعد، آگے خط کی تحریر کیا ہے؟ فإنی آمنت بک، 1000 سال پہلے طب اول حمیری کہتا ہے کہ فإنی آمنت بک، اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، وبکتابک، اور اے اللہ کے حبیب میں آپ کی کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں، الذی انزل علیک، جو اللہ رب العزت نے آپ پر نازل کی ہے، میں اس کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسُنَّتِكَ وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ، اے حبیب خدا میں آپ کے دین پر ہوں، آپ کی سنت پر ہوں، اور میں آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ مِن شَرَائِعِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، اور اسلام اور ایمان کی جتنی بھی چیزیں تمہارے رب کی طرف سے آئی ہیں اے حبیب میں ان سب چیزوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حباب وقار فرمایا فإنی من امتک الاولین وملت ابیک ابراہیم، اور اے حبیب خدا میں آپ کی امت میں سب سے پہلا ایمان لے کے آنے والا ہوں، اور میں آپ کے آباء و اجداد میں سے آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر ہوں، ان کی ملت پر ہوں۔ 1000 سال پہلے وہ خط دیا علماء کے سردار کو۔ وہ خط چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا، حضور کے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس وہ خط پہنچا۔ جب محبوب خدا ہجرت کر کے شہر مدینہ تشریف لے کر گئے نا تو ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی خط جو 1000 سال پہلے طب اول حمیری نے حضور کے لیے لکھا تھا،
حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا جاؤ جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ ابو یعلا وہ خط لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ابھی اس نے ذکر نہیں چھیڑا کہ حضور یہ میرا خط ہے، میرا نام ابو یعلا ہے، میں ایسا خط لے کے آیا ہوں۔ جو ہی حضور کے سامنے ابو یعلا پہنچا نا تو سرکار نے فرمایا کیا تو ابو یعلا ہے؟ پہلے ملاقات نہیں ہے، کیا تو ابو یعلا ہے؟ وہ کہتے جی یا رسول اللہ میں ابو یعلا ہوں۔ کہا تیرے پاس طب اول حمیری کا خط ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس خط ہے۔ کہا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کی صورت کاہنوں سے نہیں ملتی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس جو ہے وہ طب اول حمیری کا خط ہے اور میرا نام ابو یعلا ہے؟ میری تو آپ سے ملاقات بھی نہیں ہے۔ کہا میں کاہن نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اشارہ یہ ہے کہ کاہنوں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہے وہ کاہنوں سے بہت زیادہ علم ہوتا ہے۔ تو وہ خط دیا ابو یعلا نے حضور کی بارگاہ میں، محبوب خدا نے اس خط کو پڑھا اور اس خط کو پڑھ کے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ طب اول حمیری نے لکھا تھا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں آج سے 1000 سال پہلے۔ سرکار نے اس خط کو پڑھا، جو حضور پڑھتے گئے تو سرکار نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا مرحباً بالتبع مرحباً بالاخ الصالح۔ سرکار نے ارشاد فرمایا مرحبا بالتبع، اے طب اول حمیری ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، اے طب اول حمیری تو ہمارا نیک بھائی ہے، تمہارا ایمان قبول کرنا ہم اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ تو شہر مدینہ کا جو ذکر ہے یہ حضور کی آمد سے پہلے علماء بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کے محبوب جلوہ فرما ہوں گے، جو محبوب خدا کی ہجرت گاہ ہوگی۔